یہ جو قرب کی منزلیں ہوتی ہے نا، منزل بمنزل ہوتا ہے قرب کی جو منزلیں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ایک یہاں سے بیٹھے ہیں اور کوئی ایک دم جیٹ ایئر سے آپ کہیں پہنچ گئے تو آپ فوراً سے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. لیکن جو قرب کی منزل مقربون جو کہا گیا نا، بتدریج انسان آہستہ 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 وہ اسٹیج پہ پہنچتا ہے، اور وہ جب تک وہاں پر پہنچتا ہے وہ سارے سینریز کو انجوائے کرتے ہوئے جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی لفٹ میں جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو کانچ کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سلو جاتی ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ جہاں جہاں تک نظر آ رہا ہے تو آپ وہ ہر لمحے کو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا قرب جو ہوتا ہے. تو مقربون سے مراد وہ ہوتا ہے، قرب کی منزلیں طے کرتا ہو وہ بندہ وہاں تک پہنچتا ہے. تو یہاں سے والسابقون مشأمہ کا ہو گیا. آیت نمبر 10. اچھا میں اسکرین پہ آپ لوگوں کو شاید اب کلیئر نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ میں ایک آیت کر دی تھی اس دن کا اسکرین کلیئر نہیں نظر آ رہا تھا، تو اب اس کو ایک ایک آیت پہ ہی لے لی تھی میں. والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے ہیں. یہ جو سابقون ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ہم اس کو آج انشاءاللہ آج اس کے ساتھ کریں گے کہ یہ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آگے کون، ایک تو ہو گیا یمین رائٹ ہینڈرز، ایک لیفٹ ہینڈرز، ٹھیک ہے، ایک داہنے ہاتھ والے ایک بائیں ہاتھ والے. اب ایک اور گروہ ہے، 3 گروہ میں. اب کیا ہوتا ہے دنیا میں، نیکوکار ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں ایک تیسرا گروپ ہوگا جو سبقت لے جانے والے ہوں گے، آگے بڑھنے والے ہوں گے. تو یہ کس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ سبقت کرنے والے کون کس سے سبقت کر کے جا رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک المقربون، یہی نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ قرب حاصل کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. یہ کون بندے ہیں مقربین؟ ان کی جو اب یہاں سے 7 نعمتیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آگے کی آیتوں میں. مقربین کے جو جتنے مقرب بندے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ 7 نعمتوں کو ذکر فرمائیں گے جو جنت میں ان کو دی جائے گی، اور بہت ہی ہائیسٹ کوالٹی آف ان کی جنت ہوگی، اور ان کی نعمتیں بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی. اس کے بعد جو ہوں گے اصحاب یمین ہوں گے جو کہ نارمل جو جنتی ہوں گے. داہنے ہاتھ میں بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو مقرب بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے مقربون ہوں گے، یہ کچھ خاص بندے ہیں، ان کی لیمیٹیشنز بھی ہے، اور اصحاب یمین تو بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے. لیکن یہ کون لوگ بندے ہیں؟ ہم اس کو کرتے ہیں سین با قوف جو ہے نا، اس کا مصدر ہے، مادہ ہے. السبق، اس کے اصل معنی کیا ہے؟ چلنے میں آگے بڑھ جانے کے ہیں. یعنی کہ اب کوئی انسان، 2 بندے چل رہے ہیں، اس میں سے سبقت لے جانے والا جو آگے چلا گیا، اصل معنی اس کے یہ ہے. السبق یعنی کہ چلنے میں آگے بڑھنا. مجاز یعنی کہ کیا کہتے ہیں؟ مجاز مطلب میرے خیال میں آپ لوگ مجاز کا مطلب سمجھتے ہیں. عام طور پہ ہم اس کو لے لیتے ہیں، اس کے استعمال میں لینا شروع کر دیتے ہیں، تو ہر شے میں آگے بڑھ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ عام طور پہ کہنا شروع کر دیتے، کاٹنے والی چیز اگر سپوز کوئی چیز تھی، پہلے زمانے میں پتھر سے کاٹا جاتا تھا، تو پھر بعد میں کاٹنے والی چیز کو آپ نے چھری کہہ دیا ہے. تو اب ہر شے جو کاٹتی ہے اس کو چھری کہیں، چاہے وہ پلاسٹک سے بنے ہو، چاہے وہ لوہے کی بنی ہو، چاہے اسٹیل کی بنی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی بنی ہو، تو آپ چھری کہیں گے اس کو. اب یہ نہیں کہیں گے کہ لوہے کی چھری ہے، اسٹیل کی چھری ہے، پلاسٹک کی چھری ہے، سیرامک کی چھری ہے، پتھر کی ہے، یا کوئی اور چیز کی. تو کاٹنے والی چیز کو پہلے لوہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں پتھر سے کاٹا جاتا تھا تو اس کو چھری کہا گیا ہوگا اس زمانے میں جب کبھی بنا ہوگا. تو اسی طرح سے مجاز یعنی کہ آپ جو لوکلی ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں، لوکلی اس ورڈ کو ہم کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ لغوی جب ہم عربک ڈکشنری دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ورڈ بار بار آئے گا، مجاز میں یہ استعمال میں آتا ہے. تو یہ ورڈ آپ یاد رکھیں، مجاز کا معنی کیا ہے. تو مجازن کیا ہونے لگا؟ پہلے تو ایک دوسرے سے چلنے میں آگے بڑھنے والے کو السبق کو کہتے تھے، سین با قاف جو تھا اس کا اصل مادہ تھا. پھر کیا ہونے لگا یہاں آیت میں، اور یہاں آیت میں کس طرح ہے؟ اور آگے بڑھ جانے والے کی جو اعلیٰ درجے ہیں نا اس کو سابقون سے، یہاں وہ لوگ اعلیٰ درجوں کے لیے کہا گیا ہے. اور سابقون سے یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اعمال صالحہ کے ذریعے ثواب الہی اور جنت کی طرف پیش جانے والے ہیں. اب یہ چلنے کے معنی میں نہیں ہوا، آگے بڑھنے کے معنی میں استعمال ہو گیا. تو کون ہے سابقون؟ پہلے تو آپ کہیں 2 بندے جا رہے تھے، سبقت کرنے والے جس کو سابقون کہہ دیا، چلنے والے کو. لیکن اس آیت میں اور مجاز میں کیسے استعمال ہونے لگا کہ جو کوئی بندہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے ثواب الہی اور جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، پیش ہو کے آگے بڑھنا شروع ہو گیا. تو ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کس میں؟ چلنے میں نہیں،
اعمال صالحہ میں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں. جیسے کہ دوسری جگہ آیا ہے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 61 میں یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کے لیے لپکتے ہیں. جو لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر جو ہے یہ سابقون مطلب آگے بڑھنے سے مراد دنیا کے اعتبار سے چلنے والے نہیں بندے ہیں لوگ، اب نیکی کے اعمال میں آگے بڑھنے والے. تو سابقون وہ لوگ جو نہ صرف ایمان میں پیش رہتے ہیں بلکہ انسانی صفات اخلاق میں بھی سبقت کرتے ہیں. اخلاق جو ہے انسان کی ایک صفت ہے نا، تو جو صفت اخلاق میں بھی آگے جا رہا ہے. ایمان والا تو ہے ہی ہے، یہ نہیں کہ یہ کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے. مقربون جو کہا گیا ہے یہ مومنین میں ایمان میں تو یہ آگے نکل گئے، سب سے پہلے ایمان میں آگے تھے یہ لوگ. اور ہر نیکی کے کام میں، خاص طور سے جو اخلاقیات والے کام ہیں یا باقی تمام کام ایسے نیکی والے، میں آپ کو سمجھاؤں گی آگے بھی جا کے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ذریعے ہمیں اللہ حاصل ہو سکتا ہے وہ اعمال، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بارہا قرآن پاک میں فرماتے رہتے ہیں کہ یہ اعمال کر کے میرا قرب حاصل کر لو، یہ اعمال کر کے تقوی والے بن جاؤ، یہ اعمال کر کے متقی بن جاؤ. متقیوں کی صفت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں، مقربین کی صفت بتاتے ہیں، صابرین کی صفت بتاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ تم سبقت کرو اعمال کے لیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ واقعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے پہاڑ اٹھا تھا، کیسے اڑا تھا، کون سے رنگ میں اڑا تھا، باریک ریت بنی تھی یا موٹی ریت بنی تھی، ہوا ایسی چلی تھی، دھول ایسی چلی تھی، دھواں کیسے تھا آسمان. جب ہم پڑھتے تھے نا اپنے زمانے میں تو ہمارے اکثر کلاس میں کبھی کوئی بچیاں پوچھ لیتی تھی کہ باجی پہلے سمندروں کو جیسے مختلف صورتوں میں آتا ہے، سمندر جوڑ دیے جائیں گے، پھر ان میں آگ لگ جائے گی، یا پھر سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پھر سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر آسمان میں دروازے کھل جائیں گے، فرشتے لوہے کے کوڑے لے کے اتریں گے. تو پوچھتے تھے سورج سمندروں میں گر جائے گا اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی. تو لوگ جیسے ایک سیکوینس پوچھا کرتے تھے کہ پہلے سمندر میں سورج گریں گے پھر آگ لگے گی، یا پہلے سب سمندروں کو جوڑ دیا جائے گا پھر آگ لگے گی. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سیکوینس بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں، یا پھر ہمیں ڈرا رہے ہیں اس لمحے کے لیے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اپنی موت کی تیاری کے لیے. تو چاہے پہلے جوڑ دیں چاہے بعد میں جوڑ دیں، جس طرح بھی جوڑیں، لیکن ایک بہت ہی وحشتناک اور ہولناک منظر سامنے آنے والا ہے. تو اسی طرح سے اعمال صالحہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں اور بار بار یہ صورتوں میں بھی، مکی صورتوں میں بھی بہت ساری آتی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ وحشتناک ہولناک صورتوں کو پڑھنے سے مقصد یہی ہے کہ ہمارے اپنے اعمال ہر روز درست ہوتے چلے جائیں، ہم ہر قدم آگے بڑھتے چلے جائیں اپنے منزل کی طرف. ہماری منزل جنت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، تو ہم اپنی منزل کی طرف ایک ایک قدم بڑھتے چلے جائیں ہر روز. تو یہ لوگ جو ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقون فرما رہے ہیں، یہ صرف نہ ایمان میں یہ آگے بڑھ نہیں بڑھے، بلکہ جو صفات ہے انسان کے اندر، اخلاقیات ہے، اس کی رحمت کے بارے میں، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ساری صفت کا مظہر بننا شروع ہو جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی وہ دنیا میں لوگوں کے امام بھی بن جاتے ہیں، وہ پیشوا بھی بن جاتے ہیں، وہ نمونہ بھی بن جاتے ہیں سب لوگ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرما دیتے ہیں کہ تم ہدایت کے چراغ ہو. جو اخلاص والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک ٹیگ نیم دے دیتے ہیں کہ یہ تم ہدایت کے چراغ ہو، لوگوں کے اندر تمہاری روشنی سے، یہ جا کے بولے یا نہ بولے وہ امپورٹنٹ نہیں، وہ خود ان کی ذات ایسی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت کے چراغ بن جاتے ہیں. آگے جو اولئک المقربون جو آئے تھے، اولئک یہی نزدیکی حاصل کرنے والے. اب یہ جو قوف را با مقربون کا جو مادہ ہے، قوف را اور با ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مقرب القرب والبعد، یہ دونوں چیزیں اپوزٹ کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں. قربت کو کہتے ہیں جسے آپ لوگ سمجھ گئے ہوئے، کسی کے قریب جانا، ٹھیک ہے. اب یہ کسی کے قریب انسان کس اعتبار سے جا سکتا ہے؟ اب ایک انسان کہے میں ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، تو کیا آپ ان کے پڑوس میں رہتے؟ نہیں. نسب کے اعتبار سے آپ ان کے ساتھ قریبی رشتہ دار ہے. کسی کا مرتبے کے اعتبار سے قربت ہوتی ہے، وہ ایک مرتبے پہ ہے، آپ بھی ایک مرتبے پہ ہے، دونوں کی مرتبے کے اعتبار سے قربت ہوتی ہے. پھر کسی کا پڑوس میں ہوتے ہیں، ہم دونوں قریب قریب رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مکان کے اعتبار سے قربت رہتی ہے. اب کوئی زمانے کے، اب ایک زمانے میں آپ اور آپ کے نانی دونوں ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے، تو وہ زمانے کے اعتبار سے قرب میں تھے. تو قرب کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت وائڈ میننگ میں آتا ہے. آپ بہت ساری آیتیں دیکھیں گے قرآن پاک میں قرب سے ریلیٹڈ. یہ روٹ ورڈز قوف را با ہے، اس کے لیے بہت سارے آیتیں آئیں گے، بہت بار آپ دیکھیں گے. بلکہ اسی سورے میں بھی ایک آیت آئے گی کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے، روح قبض ہوتی ہے، تو کہ تم اس کے قریب ہوتے ہو، ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اس کے قریب ہو زیادہ یا ہم ہیں.
تم تو سن بھی نہیں سکتے وہ کیا بول رہے ہیں، وہ تو تم سے بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کی حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ قرب قریب کے معنی بھی آتے ہیں، اور مقرب جو ہے وہ بھی قرب حاصل کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کے قریب ہو جانے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ یہ سمجھ لیں گے کسی کے قریب جانا جو ہے مکان کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، نسبی تعلق کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، مرتبے کے اعتبار سے بھی، اچھا حفاظت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، محفوظ جو ہوتا ہے وہ بھی قرب وہ بھی ایک طریقہ قرب ہوتا ہے کہ فلاں، اب جیسے عورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ شادی شدہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو محسنہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ایک حفاظتی قلعے میں ہوتے وہ ایک قرب ہے، وہ بھی ایک قسم کا قرب ہے جو کہ قرب کے معنی میں استعمال ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی قرب کا تعلق آ جاتا ہے کیونکہ وہ حفاظت کے اعتبار سے، اور قدرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ وہ کسی کا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ کسی کو آپ کے اوپر قدرت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ بچے ہوتے ہیں وہ قدرت کے اعتبار سے آپ کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کے اوپر پوری اتھارٹی اور اٹارنی ہوتی ہے، تو آپ ان کا خیر کر سکتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اوپر قدرت رکھتے ہیں، تو وہ قرب کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو سب کے متعلق یہ قرب استعمال ہوتا ہے لفظ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کے قریب ہو جانے۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے کیسے قریب ہوتے ہیں، اس کا کیا ہے کہ اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اعتبار جو ہے مکان کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی مکان اور جہت نہیں رکھتے نا، تو مکان کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے قریب نہیں ہوتے، لیکن کیسے ہوتے ہیں، اس پر فضل و کرم اور فیض فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیض خاص جاری کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تو اس سے اللہ کا قرب مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھا کہ اے اللہ کیا آپ میرے قریب ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میں مناجات کروں۔ مناجات کیسی ہوتی ہے، انسان جب دعا کرتا ہے نا تو مناجات کرتا ہے، آہستہ آہستہ دل میں کرتا ہے، کبھی کبھی دل کے اندر ہی ہوتی ہے مناجات جو ہوتی ہے، یا پھر تھوڑی سی ہلکی زبان میں ہوتا ہے، یا آپ مجھ سے دور ہے کہ میں آپ کو پکاروں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر میں آپ کے لیے دوری اگر طے کر دوں نا آپ کے ساتھ میں، تو وہاں تک پہنچنا آپ پہنچ نہیں پائیں گے۔ اگر میں کہوں کہ میں دور ہوں، مجھے پکار کے آپ مجھے حاصل کریں، مجھے پکار کے آپ میرے ساتھ میں تعلق رکھیں، تو آپ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ اور اگر قرب میں متعین کر دوں تو آپ کو اس کے اوپر قدرت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک کہتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی مکان اور جہت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب اگر ہم ہیں تو کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہے۔ دور ہے تو ہم کہیں پہلے آسمان پہ ہے، عرش پہ ہے، اگر قریب ہے تو کتنے قریب ہے، دور ہے تو کتنے قریب دور ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو دوری کو متعین کیا ہے اور نہ ہی جو قریبی ہے، قرب ہے، اس کو معین کیا ہے، کیونکہ انسان نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دوری بیان کر دیں تو انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر قرب بتا دیں تو اس کی قدرت میں ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتا دیا کہ اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کسی بندے کے مقرب الہی ہونے کا کیا معنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بہت سی ایسی صفات اپنے اندر پیدا کر لے۔ میں آپ کو یہ آیت کے اوپر کیوں بتا رہی ہوں اتنی تفصیل سے، قرب کے لیے، کیونکہ آگے کی جو نعمتیں آپ پڑھیں گے اور کون مقربین ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو اعمال کے اعتبار سے بندہ اس درجے تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایسے کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں تک اس درجے کو پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو کسی بندے کے مقرب الہی ہونے کے کیا معنی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بہت سی ایسی صفات اپنے اندر پیدا کر لے جن کے ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی جو ذات الہی ہے اس کے ساتھ متصف ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سی صفات متصف ہوتی ہے، متصف یعنی جڑی بھی ہونے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والے، اللہ تعالیٰ قدرت والے، خیر جلالی صفت تو نہیں کہہ رہی ہوں میں آپ سے، لیکن جو اللہ تعالیٰ غفور ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام جو ہے، وہ ناموں کو ہم ان کی جو صفات ہے وہ صفات کو ہم، ایک تو ذاتی صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ذاتی صفت تو ہم ہمارے اندر نہیں، ہم رزق کسی کو اپنے روٹی میں سے روٹی کھلا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم رزق پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں پیدا کر سکتے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قہار ہے، لیکن وہ جو قہر والی صفت ہے کہ آپ کسی کو ایک تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن اس کے اوپر کیا قہر نازل کر کے اس کو ختم کر سکتے ہو؟ نہیں۔ تو یہ جو کوالٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں وہ تو ہے، لیکن جو بینیفیشل کوالٹیز ہوتی ہیں وہ، جیسے مثال کے طور پہ کیسے ہیں
انسان کے اندر علم حاصل، اللہ تعالیٰ علیم ہے تو علم حاصل کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو حکمت کی صفت انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم و بردباری والے ہیں تو ہم انسان اپنے اندر حلم والی صفت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو انسان اپنے اندر رحمانیت یعنی رحم دلی کی صفت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تو ہم ان صفات کو اپنے اندر، بے نیاز ہونے سے مراد اللہ سے تو مانگنا ہے، مخلوق سے بے نیازی انسان اپنے دل میں پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ غنی ہے تو ہم اپنے دل کو بھی مستغنی کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، مخلوق کے ساتھ ہم اپنی ضرورتوں کو توڑ لے، کٹ کر لے، کوئی دینے والا کوئی نہیں، ساری جو ضرورتیں انسان کی پوری کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انسان جب اپنے اندر پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، قرب الہی حاصل کرنا شروع کر جاتا ہے، اور جب اس کے اندر وہ صفات نظر آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لیں آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا مقرب بندہ بنا رہے ہیں، بنا چکے ہیں، سمجھ لیں۔ تو اب اگر انسان جو ہے، اگر یہ ساری صفات اس کے اندر پیدا ہو جائے، یا پھر اگر اس کے اندر جو اس کی جو اپوزٹ صفات، متضاد صفات ہوتی ہے نا، جیسے کہ جہالت ہے، طیش ہے، غصہ ہے، غضب ہے، احتیاج نفسانی ہے، اس کی جو میل کچل سے پاک ہونے کے بعد جو حاصل ہوتی ہے، وہ انسان یا تو ان تمام چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کو حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک محنت ہے، ایک مستقل محنت ہے، غضب ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے نفس میں ہے نا، یہ چیزیں ختم کریں گے تب جا کے آپ کے اندر وہ والی چیزیں آئیں گی۔ جب جیسے گندے پانی کے اندر سفید پانی، صاف پانی ڈالتے بیٹھے گی تو کیا پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے۔ تو کوشش کرنا ہے ہمارے اندر وہ ساری صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر وہ جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں ہم اس کے اوپر بھی محنت کرتے رہے کہ وہ ہم سے دور ہو جائے۔ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، کہ جو شخص بالش بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایک روایت میں ہے کہ تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، حدیث قدسی ہے، بلکہ میں تو اس کا ایک ہی چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہی آپ لوگ کو پڑھ کے سنائیں کہ جو بندہ، جو شخص ایک بالش بھر میرا قریب ہوتا ہے تو میں ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ بھر اس کے قریب چلا جاتا ہے۔ وہ اس کی بہت لمبی حدیث ہے کہ کوئی چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کچھ کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کر دے تو ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ تو قرب الہی کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ۔ وہ بہت ہی، ہم سب کو اس چیز کے لیے کوشش کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصل جو چیزیں ہیں سیکوینشلی ایک سٹیپ بائی سٹیپ چڑھتا ہے نا انسان وہ درجوں کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے فرما رہے کہ تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، سب سے اہم چیز جو ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد میں نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرنا ہے، تو فرض ادا کرنا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کا فرض کیسے ادا ہوگا، سب سے پہلے مثال کے طور پر نماز ہے، اعلیٰ درجے میں کیسے ادا کریں گے آپ، اذان کے ساتھ میں نماز۔ تو کوشش کریں آج سے کہ اذان کے ساتھ ہی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مستحق ہیں اس چیز کے کہ اذان کے ساتھ نماز کے اوپر یہ سوچ لیں کہ میں آج سے کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا شروع کر دوں۔ تو آخری میں جو تیسرے گروہ کی اس طرح سے تعریف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیسرا گروہ جو عرش کے سامنے ہوگا، یہ جو مقربون ہے نا، یہ مقرب بندے جو ہوں گے وہ عرش کے سامنے ہوں گے، یہ خاص الخاص جماعت ہوگی جو اصحاب یمین سے بھی زیادہ باوقت اور خاص مقربین میں سے ہوں گے۔ ان کی بہت زبردست کوالٹی ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ کو خود لگے گا کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں محنت کر کے وہ اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں اور قرب اور وجاہت میں سب سے آگے ہوں گے۔ اور یہ جماعت کیا ہوگی، اچھا یہ جب جماعت کے بارے میں سنیں گے آپ لوگ کہ ہم تو اس میں جا ہی نہیں سکتے، لیکن مفسرین کا قول ہے کہ ہاں ہر بندہ کوشش کرو تو اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور یہ جماعت انبیاء کرام کی ہے سب سے پہلے۔ تو جو مقربون کی جماعت ہوں گی، وہ قریب بندے جو ہوں گے وہ انبیاء کرام ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، اور متقین کاملین کی ہوگی، یہ جو جماعت جو عرش کے سامنے ہوگی، یعنی جو سامنے ہوگی۔ تو جو حضرات جو سابقین حضرات ہیں نا، ان کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے کہ یہ جو اعلیٰ درجے کے ہیں تو اعلیٰ درجے کے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ مقربین آرام اور نعمتوں سے بھرے بہشت میں ہوں گے۔ اچھا، اس کے میں آپ کو آگے جا کے اس کو سمجھاؤں گی آپ کو کہ مقربون جو درجہ ہے اس کے اندر کون ہے، اور بندہ عام بندہ اس میں کیسے شمار ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر اب یہاں سے 7 نعمتیں ہوں گی ان کی، ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہم بیان، اب یہاں سے جتنی بھی نعمتیں آئیں گی نا وہ ساری 7 نعمتوں کے اندر یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے۔ سب سے پہلی نعمت ہے فی جنات النعیم،
فی جنات نعیم یعنی میں فی میں جنات باغوں، نعیم نعمتوں والے، یعنی وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ اب جو جنات جو ہے نا، جنات باغ کو کہتے ہیں، اصل میں اس کا جو ہے نا جیم نون نون، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ جیم نون نون ہے، حروف مادہ جسے ہم کہتے ہیں وہ جیم نون نون ہے۔ تو الجنہ کی اصل معنی ہے کسی چیز کو حواس سے پوشیدہ کرنے کے۔ حواس کسی کہتے ہیں؟ حواس خمسہ، 5 سینس آرگنز جو ہوتے ہیں ہمارے، آنکھ، ناک، کان، زبان اور جو جلد ہوتی ہے، تو یہ ہمارے حواس خمسہ ہے۔ اس کے اندر عقل بھی آ جاتی ہے کہ عقل ہی تو ہے سارا کچھ مائنڈ کرنے والی، سارا کچھ ڈکٹیٹ کرنے والی۔ تو حواس جو ہمارے ہوتے ہیں جس سے کہ ہم ادراک کر سکتے ہیں، ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کوئی چیز کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آفاقی جتنے بھی ذرائع ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے، وہ باہری ذرائع ہوتے ہیں نا۔ آفاقی ذرائع کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ دور، آفاق کہتے ہیں دور کو، سورج، چاند، ستارے، جھاڑ، پہاڑ، سمندر، ندیاں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیان کرتے ہیں سارے، ہم نے سورہ یاسین میں بھی جو پڑھے ہیں، اس کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ آنکھ سے دیکھیں گے، کان سے سنیں گے، سونگ کے، یا پھر عقل استعمال کریں گے، سارے آپ کے حواس ہیں، تو اس کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو جیم نون نون الجنہ جو ہے نا، اصل معنی کسی چیز کو ہوا سے پوشیدہ کرنے کی۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے، رات نے چھپایا، اسے رات نے چھپا دیا۔ تو الجن علیہ جو کہتے ہیں اسے جنون ہو گیا۔ اب جنون ہو گیا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی عقل چھپ گئی، کسی چیز کو حواس سے پوشیدہ کرنے کے ہے۔ جنون کہتے ہیں کہ اس کا جو عقل والا جو وہ ہے، انسان کا جو سینس کرنے کا جو اس کا مادہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس کو کوئی چیز نے ڈھانک دیا، تو آپ اس کہتے ہیں اسے جنون ہو گیا، پاگل ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا یوزلی۔ کیوں کہتے ہیں پاگل؟ تو پاگل تو نہیں ہوا نا وہ، لیکن عقل سے کام جب کوئی بندہ نہیں لیتا ہے، تو عقل تو تمہاری حواس ہے، تو حواس خمسہ میں سے شمار ہو جائے گا، تو تم عقل کو کیوں نہیں استعمال کرو؟ تو یہ اسی طرح سے اسے جنون ہو گیا جب کہتے ہیں۔ تو الجیم نون نون، ابھی جنات کیسے باغ بن گیا، آپ دیکھیں اس کو، جو جنت، الجنت جو ہے نا، ہر وہ باغ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، وہ جنت کہلاتی۔ ٹھیک ہے، لغوی معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ڈکشنری کے جو میننگز ہوتے ہیں نا، کیونکہ آپ لوگ یہ بہت بار آئے گا تو آپ لوگ کو اصل روٹ ورڈ معلوم رہے گا نا، تو جہاں جہاں چینج ہوتا چلے جائے گا آپ فوراً اس کو کیچ کریں گے۔ اور مین امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد کر رکھ سکیں گے۔ یہ ورڈ جب کہیں دیکھیں گے آپ سوچیں گے ارے ہاں، اب جیسے مقربون آپ نے کہا لیا، قاف را با، اچھا قرب کے معنی میں ہے، کیسے کیسا قرب ہوتا ہے، تو یہ ورڈ یاد رہ جائے گا۔ قرآن پاک کے جو ورڈز ہیں اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، یا تو 3 لیٹر روٹ ورڈ ہوتے ہیں یا 4 لیٹر روٹ ورڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو روٹ پتا ہو جائے نا، تو پھر میں جب آئے گا وہ ورڈ آپ کو بتاتی رہوں گی، دیکھو یہاں پر یہی روٹ ورڈ ہے، تو آپ کو فوراً سے اس کا روٹ پتہ چل جائے گا۔ جیسے پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، شکر، نمک، ہلدی، ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ ٹیسٹ، آپ کو پہلے تو ٹیسٹ کرتے تھے ہوں گے، اس زمانے میں جب پکاتے تھے تو ٹیسٹ کرتے تھے، اس کے بعد میں کلر سے پہچانے لگے، ارے بھائی ہاں لال رنگ کی مرچی ہوتی ہے، سفید، اگر کسی نے لال رنگ کی نمک رکھ دی تو آپ بھی کنفیوز ہو جاؤ گے۔ لیکن یہی طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو پہچاننے کا، اس کی شناخت کا۔ تو جیسے جیسے آپ اس کے روٹ سمجھ جائیں گے کہ ہاں مرچی سے تیز ہوتی ہے چیز، کوئی چیز پکانے میں شکر تو نہیں ڈالیں گے نا، اگر میں پیلی کر کے رکھ دوں گی شکر، تو شکر تو نہیں ڈالیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ شکر اس چیز کو میٹھی کر دیتی ہے۔ تو آپ نے کسی چیز کی اس کے ساتھ جوڑ کے اس کو یاد رکھ لیا۔ تو جب قرآن پاک کے جو ورڈز ہوتے ہیں یہ ریپیٹ ہوتے ہیں، جنات آپ کو بہت بار آیا ہے، بار بار آتا ہے، جنت کو کہتے ہیں تو یہ بار بار آتے ہیں، تو یہ دوسری جگہوں پہ جیسے ورڈ چینج ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے چینج ہو گیا۔ تو الجنت ہر وہ باغ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، وہ جنت کہلاتی ہے۔ اچھا، بعض نے کہا ہے کہ ان گنجان درختوں کو بھی جنت کہا جاتا ہے کہ جو زمین کو چھپائے ہوئے ہو۔ دیکھیں، جو درخت کو ہی جنت کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ زمین کو چھپا رہے ہیں۔ بیسک روٹ سمجھیں آپ اس کو، کہ کسی چیز کو ہوا سے پوشیدہ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یا تو زمین چھپ گئی یا پھر درخت نے زمین کو چھپا دیا۔ تو باغ جس میں زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، یا پھر وہ درخت کو ہی ہم نے جنت کہہ دیا۔ تو اور بہشت کو جنت یا تو باغات سے تشبیہ دے کر کہا گیا ہے، کیونکہ جنت میں باغات ہوں گے، یا پھر کیا ہوگا، اگرچہ دونوں میں تشبیہ ممکن نہیں ہے، جنت کے جو باغات ہیں وہ کیسے ہوں گے، دنیا کے باغ سے تھوڑی ہم اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بھی میننگ ہے یا اس لیے کہ جنت جو ہے نا، بہشت، جنت کی نعمتیں ہم سے مخفی رکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے، جیسے کہ انسان ہے نا، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ چھپا کے رکھی گئی ہیں۔ تو جنت کی نعمتیں بھی ہم سے چھپا کے رکھی گئی، اسی وجہ سے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتیں جو ہے، اس کو جنت کی وجہ جناتن کیوں کہا گیا، پلورل کیوں لایا گیا؟ جنت تو ایک ہی ہے نا، تو پھر پلورل، سنگولر پلورل پتہ ہے نا، واحد تثنیہ جمع، تو جو جناتن ہے وہ جنات جو ہے جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کیوں آئے یہاں پر؟
تو جنت ساتھ ہے، یاد رکھیں. اور جب بھی جنت کی دعا کریں نا جنت الفردوس مانگا کریں. جنت کے 7 قسم کی جنتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت جمع لانے کی وجہ ہے کہ بہشت 7 ہے: جنت الفردوس، جنت العدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت المأوا، دار السلام، اور علیین. آپ نے پڑھا ہوگا بہت جگہ علیین اور سجین کے بارے میں. تو علیین بھی جنت ہے. جنت الخلد بھی آپ نے پڑھا ہے، جنت المأوا بھی آپ نے پڑھا ہے، دار السلام بھی آپ نے پڑھا ہے، جنت العدن بھی پڑھا ہے. جنت الفردوس تو بارہا آتا ہے، بلکہ سورہ الرحمن میں بھی آیا ہے شاید. جنت النعیم تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ نعمتوں والی جنت ہے. تو یہ 7 جنتیں ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو اب سمجھ میں آ گیا کہ جنت سے کیا مراد ہے. آئی ہوپ یاد رہے گا اس چیز کو لے کے. ہمیں بھلے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہوگا لیکن آپ لوگ کو یاد رہے گا اس چیز کو. اچھا، نعمہ کسے کہتے ہیں؟ اچھی حالت کو کہتے ہیں. یہ کسی کی حالت کو بیان کرنے کے لیے اس وزن پہ آ رہا ہے. نون عین میم، یہ جنات النعیم جو ہے نون عین میم کے لیے آتا ہے. آرام اور آسائش کو بھی نعمہ کہتے ہیں. خوشحال ہونے کو، خوشحال رہنے کو، اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے معنی میں. تو جنت النعیم کے مفہوم میں کیا ہے؟ بہشت کی مادی اور معنوی تمام اقسام کی نعمتیں شامل ہیں. جنت النعیم جب کہہ رہے ہیں تو ہر قسم کی نعمتیں اس کے اندر ہے. تو ضمنی طور پر کیا ہو گیا؟ یہ تعبیر اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دنیا کے جو باغات جو کبھی وسیلہ بن سکتے ہیں نا، زحمت کا وسیلہ بھی بن جاتے ہیں. کبھی کبھی دنیا میں باغ لگا ہے نا، آم کا باغ، کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے، خراب ہو جاتے ہیں سارے کا سارا باغ. لیکن جو جنت کے باغات ہیں وہ نعمتوں کا مرکز ہے. اسی لیے اسے نعیم کہا گیا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ عیش و عشرت کی جگہ ہے. اور اس عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، پھر اچھی حالت کے لیے بھی کہا گیا ہے، پھر کسی حالت کو بیان کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. تو نعیم کیوں کہا گیا ہے؟ جنت باغات اگر ہے تو پھر نعیم کیوں ہے؟ باغات ہم دنیا میں لگاتے کتنی محنت لگتی ہے باغات میں، کھاد ڈالو، پانی ڈالو، کیڑے ڈالو، پرندوں سے بچاؤ، پھر کبھی طوفان آ گیا تو سب ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو جنت کے باغات ہوں گے وہ عیش و عشرت اس لیے کیونکہ وہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی زحمت نہیں ہوگی. جنت کے باغات نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی وہاں پر. تو جیسے کہ مقربین کی آخرت کی حالت ان کی دنیا کی حالت سے ایک دم الگ ہوں گی. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنات النعیم فرما رہے ہیں نا، تو یہ کیسے اس کو تشبیہ دے رہے؟ جو مقربین دنیا میں ہیں ان کی جو آخرت کی حالت ہے دنیا کی حالت سے بالکل الگ ہے. کیونکہ دنیا ان کا مقام، دنیا میں اگر کوئی بندہ اگر ایک مقام بلند حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اس کو اپنے اندر کوئی ذمہ داری اور جواب دہی کا پہلو بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. وہ کسی پوسٹ پہ ہے اگر، تو اگر امام ہے مسجد کا، یا کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور کسی کو جواب بھی دینا پڑتا ہے. اس کے سارے اعمال کو ناپا تولا جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. جبکہ آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کا بلند مقام جو ہے صرف نعمت کی وجہ سے ہوگا. ان کو جو نعمتیں عطا کی جائے گی نا، جتنی نعمتیں ان کے پاس ہوگی اس وجہ سے بقدر اس کی ان کا بلندی کا معیار طے ہوگا کہ ہاں یہ فلاں اتنا بلند ہے کیونکہ اتنی ساری نعمتیں ہیں. اس وجہ سے جو دنیا میں مقربین کی جو آخرت کی حالت ہوگی وہ دنیا سے بالکل الگ ہوں گی. یہ بات یہاں پر قرب سے مراد کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو قرب سے مراد ہے نا، یہاں پر قرب مقامی ہے نا کہ قرب مکانی ہے. میں آپ کو پہلے بھی اس چیز کو واضح کر چکی ہوں کہ قرب جو ہے مقام کے اعتبار سے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں، کوئی مکان نہیں ہوتا ہے. تو یہ مقربون یا پھر جنات النعیم جو کہا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ ہم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی مکان کے وہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہمارے. اچھا، ثلۃ من الاولین، یہاں پر ایک بہت ہی تھوڑا سا دل چھوٹا ہونے والی بات ہے، لیکن آگے تفسیر میں آپ کو اس سے بھی بہت خوشی ہو جائے گی. ایک بڑا گروہ ہے، ثلہ کہتے ہیں ایک بڑا گروہ، من میں سے، اولین اگلے لوگوں میں سے، یعنی وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے. اگلے لوگ کون ہیں؟ فا لام لام ثلہ، یہ اصل میں جو ہے نا سلتن تھا کہ اصل معنی اون کے ڈھیر کے ہیں. اس لیے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سلاتن کہا ہے. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اجتماع کے، یعنی اجتماع کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ آدمیوں کی جماعت کو بھی سلتن کہا گیا. بہت سارے اگر کثیر ہوتے ہیں نا، اب سوچیں اون کے ڈھیر کے لیے کہا گیا ہے، تو اب بتاؤ بھیڑ بکریوں کے اندر اون کتنا سارا نکلتا ہے نا، اتنا ڈھیر بڑا ہوتا ہے اون. تو سلۃ من الاولین جو کہا گیا ہے کہ بڑا گروہ اولین میں سے، یعنی اگلے لوگوں میں سے ہوگا. وقلیل من الاخرین، تو یہاں پر اور بہت تھوڑے، وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے ہیں کس میں سے؟ پچھلوں میں سے. اب یہ اگلے پچھلے کون؟ یہ اس کا ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے. تا لام لام اس کا جو صلہ کا وہ ہے مادہ ہے، اور قوف لام لام قلیل، یہ جو ہے قلیل ان کے مادہ ہے. اصل جو وضع کے لحاظ سے صفات عدد سے ہے، یعنی کہ
صفات عدد کسے کہتے ہیں؟ کاؤنٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو قلیلاً سے مراد تھوڑی سی جماعت، یہی معنی یہاں آیت میں استعمال ہوا ہے. اور فلہ سے کیا ہے؟ بھیڑ کا اون، یعنی اون جو بھیڑ بکریوں کا ہوتا ہے، اون کے ڈھیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. آخر الف خا را اول کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. آخرین جو ہے نا، آخرین میں الف خوف اور خوف نہیں سوری خا اور را. اب یہ جو مقربین خاص ہے نا، ان کا ایک بڑا گروہ تو اولین یعنی اگلے لوگوں میں سے ہوگا، اور تھوڑا یعنی آخرین یعنی پچھلے لوگوں میں سے ہوگا. تو اولین اور آخرین سے کون مراد ہے؟ حضرت آدم. پہلے جو اس کا مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تک کی جتنی امتیں تھیں، جو جتنی امتیں گزری ہیں، وہ سب اولین ہیں. اب آپ سوچیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ہم نہیں انکلوڈیڈ ہے اس میں. ایک مفسرین کا ایک جو قول ہے کہ ہم انکلوڈیڈ نہیں ہے، وہ لوگ انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر. تو وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اولین کہا گیا ہے. مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو ہے سارے اولین ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے قیامت تک کے سارے لوگ آخرین ہوں گے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اولین میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی. آدم علیہ السلام اس کی وجہ سے اولین میں سابقین آدم علیہ السلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک زمانہ بہت طویل ہے، ہزاروں سال. آپ کو تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں کتنے سال تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زمانہ لمبا ہے. اور اس طویل زمانے میں اب ایک 1.5-2 لاکھ کے تو 1.25 لاکھ کے تو ہم کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، انبیاء ہی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد کوئی انبیاء بھی نہیں آئے، اس لیے آخرین یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی تعداد کم ہوگی. یہ جو کہا گیا قلیل من الاخرین، یعنی جو مقربون بندے ہیں، سابقین ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، وہ کون ہے؟ جو نیکوکار ہے، جن کے لیے ساری نعمتیں ہوں گی. وہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. تو اگلوں میں سے تو بہت بڑی تعداد ہوگی، تھوڑے ہوں گے بعد والوں میں سے. اچھا، جو دوسرا قول ہے یہاں پر اولین اور آخرین سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ایمان لائے. ایک قول میں نے آپ کو بتا دیا، اولین میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے لوگ تھے، سارے انبیاء اور ان کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ہیں، وہ اولین میں شمار ہو جائیں گے. اس طرح سے جو جتنے انبیاء تھے، اور کیونکہ ان کا گروہ جو انبیاء دعوت دیتے تھے، تھوڑے لوگ ایمان لاتے تھے نا، بہت نہیں لاتے تھے سب سے زیادہ. تو وہ ساروں کو اگر کاؤنٹ کر لیں گے تو بہت زیادہ کثیر تعداد ہو جائیں گے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آخرین میں شمار ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قلیل من الاخرین، تو تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، کیونکہ اتنی کم ٹائم ہے. جیسے آپ سے فرمایا کہ اپنے 2 انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا کہ میرے اور قیامت میں اتنا فاصلہ ہوگا، یعنی آخری نبی، اس کے بعد میں فوراً اب کچھ نہیں ہوگا، قیامت ہی آئے گی. 14 سال ہو چکے اور ہم اتنی لاپرواہی میں بیٹھے ہوئے، ساری نشانیاں بھی پوری ہو گئی ہیں قیامت کی، لیکن ہم ابھی جاگ نہیں رہے نیند سے، پتہ نہیں ابھی کب آئے گا. اس طرح ہم بیٹھے ہیں. آخری نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ میرے قیامت کے بیچ میں بس اتنا ہی فرق ہے. 2 انگلیوں کو جوڑ کے بتا دیا کہ کوئی فرق نہیں ہے. مطلب دوسرا قول کیا ہے کہ یہاں اولین اور آخرین سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ایمان لائے، آپ علیہ السلام کے ابتدائی دور کے مسلمان، یعنی صحابہ، تابعین ہے، تابعین، یہ سارے لوگ یہ اولین میں ہوں گے. اور جن میں سابقین مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ آخرین میں، جن میں سابقین اور مقربین کی تعداد کم ہوگی. 3 زمانوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ یہ 3 زمانے جو ہے خیر القرون کے، میرا زمانہ اور تابعین کا اور تب تابعین کا، یا پھر میرا زمانہ صحابہ کا اور تابعین کا. تو یہ 3 دور جو ہوتے ہیں، وہ اس کے بعد میں خرافات بڑھ جائیں گے، اور سارے پیشن گوئیاں آ گئی تھی کہ فتنے بڑھ جائیں گے اور سارا کچھ. تو اولین جو ہے ایک دوسرے مفسرین کا قول ہے. تیسرا جو ہے تو عددی کثرت کیفی کثرت کی دلیل نہیں ہے، یہ مفسرین کا قول ہے. عددی کثرت یعنی کاؤنٹیبلٹی، زیادہ یا کم جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ کیفیت کے اعتبار سے، کیفی کثرت کی دلیل نہیں ہے. کیا ہے؟ اس امت کے سابقین کی تعداد کم ہو لیکن مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے بہت ہی افضل اور برتر ہے. ہمارے جیسے بتایا نا، آخرین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کے تھوڑے ہوں گے، لیکن ایسے نہیں کہ تھوڑے مطلب کاؤنٹیبلٹی سے نہیں دیکھا جائے گا، عددی کیفیت نہیں کثرت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ کیفیت دیکھی جائے گی، کیفی کثرت دیکھی جائے گی. تو اس سے کیا مراد ہوا کہ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض دوسروں پر فضیلت دی، اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں کے اوپر فضیلت اور برتری دی ہے. تو سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 253 میں ممکن ہے کہ بعض مومنین ایمان میں سبقت کرنے والوں کے زمرے میں نہ ہو، جس سے کہ مثال کے طور پر ہم اولین میں نہیں ہے، نہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، نہ نبی علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کے، نبی علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں قلیل میں بھی آ گئے ہم، اور قلیل میں بھی آ کے
اس دور کے نہیں ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے نہیں، ہم تو بہت بعد میں آنے والے ہیں۔ لیکن بے شک کوئی انسان، یہ بات اصل خوشخبری کی ہے کہ ممکن ہے کہ بعض مؤمنین ایمان میں سبقت کرنے والوں کے زمرے میں نہیں ہیں، ہم ایمان میں سبقت نہیں کیے لیکن دوسری صفات اور خصوصیات کے حامل ہیں، آپ اپنے اندر محنت کر کے اس صفات اور خصوصیات پیدا کر سکتے ہیں، انہیں سابقین کے ہم پلہ قرار دیں۔ اگر آپ کے اعمال ویسے ہو جائیں تو آپ سابقین کے ہم پلہ ہو جائیں گے، یعنی اب وہ کیا ہو گیا کہ کیفیت کے اعتبار سے آپ کثیر ہو گئے، اب تو یہ کیا ہو گیا، انہیں سابقین کے ہم پلہ قرار دے دیں گے اور اجر و جزا کے اعتبار سے وہ سابقون کے برابر ہو جائے۔ ممکن ہے، مفسرین کا قول ہے، ممکن ہے، تینوں احتمالات ہیں اس کے اندر۔ تو جنت کی وہ نعمتیں جو مقربین کی منتظر ہیں، یہ آیتیں جتنی اب یہاں سے آیتیں آئیں گی نا، وہ یہ پہلی آیت تو بتا دی تھی کہ فی جنات النعیم، اس کے بعد میں اب یہاں سے اعلیٰ سرور موضونہ یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ تو وہ نعمتیں جن میں ہر ایک دوسرے سے شوق انگیز اور بڑی روح کو خوش کرنے والی ہے، ان نعمتوں کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا ہے اعلیٰ سرور موضونہ، یہاں پر تو اب یہاں پر کیا ہو گیا، وہ صف کشیدہ اعلیٰ پر سرور کہتے ہیں، سرور کہتے ہیں تختوں کے ہوں گے، یعنی موضونہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے یا بنے ہوئے، دونوں چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ موضونہ کہتے ہیں سونے کے تاروں سے چاہے تو آپ بن لیں، چاہے تو اس سے بنا لیں کسی بھی طریقے سے، یا یہاں پر لعل اور یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر۔ اچھا دیکھیں، لعل اور یاقوت، مرجان، یہ ساری چیزیں بہت بھاری، بہت ہی اعلیٰ قسم کے پتھر ہوتے۔ اب خوبصورتی تختوں کی آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہے، سورہ رحمان میں بھی پڑھا ہے، اور بہت ساری صورتوں میں آپ کو آئیں گی کہ تخت کی کیا خوبصورتی تھی، کیسے کیسے وہ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کے اندر بھی تھوڑے سے آپ پڑھیں گے، بلکہ سورہ رحمان میں آپ نے زیادہ پڑھا تھا اس کے بارے میں، تختوں کے بارے میں۔ تو یہ جو صف کشیدہ اور ایک دوسرے سے پیوست پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، اعلیٰ سرور موضونہ، بنے بھی ہو سکتے ہیں، بنے بھی ہو سکتے ہیں، ودن سے آتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا مادہ کیا ہے۔ سین را را سرور، جمع ہے سریر کی، جس کا مادہ سرور ہے، یعنی سرور قلب کی، یہ جو قلبی نعمت کو کہتے ہیں، سرور کہتے ہیں نا، ایک سرور میں تھا تو ایک قلبی نعمت ہے۔ تو یہ جو تخت کے لیے کیوں آیا ہے، اس کے سریر جو ہے نا، یہاں پر سرور جو آ رہا ہے اس کے لیے دیکھیں آپ، سریر اس کے معنی ایسے پلنگ اور تخت کے ہیں کہ جن پر صاحبان نعمت محفل و مسرت میں بیٹھے ہوں گے۔ ایک ہائی کوالٹی کیڈر کے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں بڑے، اگر آپ اپنے گھر میں لا کے بادشاہ کی کرسی رکھ لیں گے، موتی ہیرے موتی چڑھا کے آپ اسے بیٹھیں گے تو آپ کو کوئی مزہ آئے گا اس پہ؟ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی کوئی سلطنت نہیں ہے، آپ کی کوئی رعایا نہیں ہے، آپ کوئی اونچی جگہ پہ تخت کو رکھیں گے اور وہاں جا کے بیٹھیں گے وہ لباس میں، اور آپ کی رعایا سامنے کھڑے ہوگی، کرٹیا سارے کھڑے ہوں گے، تو تب جا کے وہ اس کی شان رہتی ہے نا، ہر چیز کی ایک شان ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بیٹھنے والا بھی ایک صاحب شان ہونا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی بندہ بیٹھ گیا تو پھر اس کو وہ نعمت کی قدر ہی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اسی لیے سرور کہا گیا ہے کہ جو تختوں پہ بیٹھنے والے ہوں گے ان کا بھی ایک معیار ہوگا، اور ان کی جو محفل ہوگی وہ بھی ایک معیار کی ہوگی، تو وہاں پر اس تخت کا کارآمد ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر جو موضونہ جو ہے، یہ اس کا مادہ واو ضاد نون ہے، اس کے معنی کیا ہے، زرہ بننے کے، جو زرہ بنی جاتی تھی نا، آپ نے شاید پڑھا ہوگا، یعنی میں آگے ہم کبھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، داؤد علیہ السلام کو زرہ بننا سکھایا گیا تھا، جبریل علیہ السلام آ کے زرہ، جو جنگوں پہ پہننے والا جنگی لباس ہوتا ہے نا، اس کے درمیان کے جو کوڑے ہیں نا، جو جوائنٹس ہوتے ہیں دونوں کا ڈسٹینس وغیرہ سارا کچھ میجر کر کے سارا زرہ بننا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر لوہا نرم فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو ویسے لوہے کو جیسے پکڑتے تھے وہ بالکل آٹے کی طرح بن کے اس کا زرہ بنوا لیتے تھے۔ تو زیادہ تر جو آمریز بنے ہیں، عام سے جتنے تلوار وغیرہ اور خود جو ہوتی ہیں سر پہ پہننے کا، اور زرے جو بنائے گئے وہ صرف داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنائے گئے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ پہ لوہا نرم تھا اور سارا کیلکولیٹڈ ہوتا تھا۔ زرہ ایسے نہیں ہے کوئی چیز یوں یوں بنانے والی، بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے، کافی وزن بھی ہوتی ہے۔ تو واو ضاد نون جو ہے زرہ بننے کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد اس کے کیا ہوگا، ہر اس بنی ہوئی چیز پر اطلاق ہونے لگا۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا نا کہ مجاز میں وہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ پہلے ایک زمانے میں کسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، پھر وہ ہر بنی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہو گیا کہ جس کے جو کیا کہتے ہیں، جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا، بیڈ شیٹ کچھ کہتے ہیں، تانا بانا ہم کہتے ہیں، دیکھیں جو دو چیزوں کو بننا ہوتا ہے تو ایک ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے، تو جب ان کا جو تانا بانا جو ہوتا ہے اگر محکم ہو، یعنی بالکل کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ موضوع نہ کہہ دیں گے، واو ضاد نون والا جو ہوتا ہے۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے،
ہم آیت میں جو پڑھیں اس سے پلنگ اور تخت ہیں جو ایک دوسرے کے قریب اور آپس میں ملے ہوئے ہوں، یا پھر یہ کہ پلنگ ایک خاص قسم کی وفات رکھتے ہوں گے، یا تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ایسے مل. آپ سوچے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے پیارے انداز میں کی چیز کو سمجھا رہے ہیں نا، تاکہ انسان میں وہ شوق آئے. جنت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، دوڑو اس جنت کے لیے، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی تمہارے لیے تو بنائی گئی ہے وہ جنت. آپ دیکھیں تختوں کو بنانے میں اس کی بنت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہوگا اور یہ ہوگا، اور تخت بھی ایسے ایسے بیٹھے ہوں گے. مجلسوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے آگے کتنی پیاری محافل ہوں گی وہاں کی. تو یہ یا پھر سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، یا پھر لولو موتی کو کہتے ہیں، یاقوت، یا پھر مرجان ہوں گے، یا پھر مروارید ہوں گے، کوئی بھی چیز ہوں گی جس سے بنے ہوئے ہوں گے. اچھا یا تو وہ بنے ہوئے ہوں گے یا پھر اس کے اوپر جڑے ہوئے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو پھر اس کو مروارید کے ہی تار بنا دے، لؤلؤ کے یعنی موتیوں کے اور یاقوت کے تار بنا دے. ہمیں کیا پتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے تو وہ اس طرح کا بھی بنا سکتے ہیں. مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے. تو بہرحال جو یہ پلنگوں کی جو ساخت ہے نا، ان کے بچھائے جانے کی جگہ اور وہ مجلس اور جو انس کی مجلس ہوگی نا، اس کی وہ وہاں پر تشکیل پائے گی. میں جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا تھا سورہ یاسین میں بھی، کہ ان کا جو آپس میں گفتگو کرنا ہے، وہ تختوں کا جو کیفیت ہے، وہ سارا تکیہ اب اس کے اندر بھی آپ پڑھیں گے. متکئین علیہا متقابلین، یہ جو آگے کیا ہے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا ان پر، متقابلین آمنے سامنے. ایک سیکنڈ کے لیے آپ لوگ سوچے، میں تو بلکہ کوشش یہ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اس منظر کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو کھول کھول کر اتنی باریکی کے ساتھ متقین، آپ جب پڑھیں گے نا، یہ کون سمجھ سکتا تھا؟ پتہ ہے جو عربی دان ہوتے تھے نا، وہ حیران ہو جاتے تھے ان چیزوں کو پڑھ کے. متقین جو ہے تکیہ ان پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے، یا تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے رہنا. تو تکیہ دیکھیں، واو کاف حمزہ، یہ جو یہ آئے نا اتقا، یہ متقین کا اصل میں جو روٹ ورڈ ہے نا، واو کاف حمزہ ہے. تو الوقاء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کا سر بند کے ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کو کبھی جو کیا کرتے تھے، وقاؤن اس ظرف یعنی اس برتن یا اس چیز کو بھی کہہ دیا جاتا تھا کہ جس میں کوئی چیز ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا جاتا، جیسے تکیہ ہے مثال کے طور پہ، سربند کو کہتے ہیں. یا پھر کوئی چیز اس میں ڈال کے اس کو بند کر دیا، منہ باندھ دیا. تو کیا ہو گیا؟ اسی سے آتا کہ اسی سے باب، کیونکہ گرامر ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اسی لیے بتا رہی ہوں کہ وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور میں اس چیز کے قائل نہیں ہوں کہ ایک عالم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے جو مدرسے جا رہا ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ ساری چیزیں سیکھے، اور عوام الناس کو چاہیے وہاں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بس ختم. کیوں بھائی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اتنی باریکی سے بتا رہے ہیں، اور جنت کس کے لیے ہے؟ کہ عالموں مفتیوں کے لیے جنت، آپ کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے جنت. تو آپ کو کیا شوق ہونا چاہیے نا کہ جنت میں کیا ہے میرے لیے، کیسے تکیے ہوں گے. وقاؤن جو ہوتا ہے یہ اصل میں کوئی چیز کو لگا کے منہ بند کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تکیے کی ڈسکرپشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، تکیہ لگائے ہوئے، پیچھے سے گاؤ تکیہ لگائے ہوئے. یعنی کہ جو افتعال باب سے اتقاء جو آتا ہے مصدر اس کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکیہ لگائے ہوئے پیچھے سے گاؤ تکیہ. آپ سوچیں، ہم عموماً کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس تخت ہوتا ہے نا، اگر اس کا بیک نہیں ہوگا تو تکیہ گر جائے گا نا نیچے سے. جس کے گھر میں تخت ہوتے ہیں سب کو پتا ہے، پیچھے سے بھی بیک اٹھا ہوا ہونا چاہیے. تو آپ سوچیں وہاں تکیہ ہوگا، یا تو بیک ہونا چاہیے اس کے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر نہیں بتایا ہے، یا پھر وہ تکیہ اتنا ایسا بنا ہوگا کہ وہ گرے گا ہی نہیں وہاں پر جہاں آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اس کو. سبحان اللہ. اب یہ جو علیہا ان پر متقابلین جو ہے نا، قاف با لام قبلو جو ہوتا ہے تقدم کے معنی میں آتا ہے، یعنی ایڈوانسمنٹ جو ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اس مجازن کیا ہوتا ہے، اس کے معنی تقدم پر بولا جاتا ہے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. تو اب یہ جو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کے جو معنی آتے ہیں، توجہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ آپ آمنے سامنے بیٹھے، ایک آپ تک اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں، وہ اور تخت پہ بیٹھے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو جنت میں کوئی کسی کی پیٹھ کی طرف نہیں بیٹھے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کو فیس کرے گا. سبحان اللہ. ایسی مجالس ہوں گی کیسی اس کی. دیکھیں بیٹھک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، کسی بھی مجلس میں بیٹھے، آپ کسی بھی مجلس سے بیٹھے، جا کے آپ کہیں نہ کہیں ایک بندے کو پیچھے آؤٹ ہونا پڑتا ہے اس سرکل میں سے، یا پھر اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بات نہیں سن پاتے ہیں، تو بہت دور ہو جاتے ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے، دو سرکل بنا لو، تم ادھر بیٹھ جاؤ میں ادھر بیٹھ جاؤں. یا پھر کوئی بندہ پیچھے بیٹھ جائے گا، آپ سنے گا، مطلب مجلس سے دور جانا نہیں چاہتا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں پیچھے چیئر لگا کے بیٹھ جاؤں، سو دیٹ میں اس کا پارٹ آف دا مجلس رہوں، مجلس سے دور نہ ہو جاؤں. یہ جو آپ دیکھیں اس کے جو تخت ہوں گے نا، اس کی بہت جہاں کہیں بھی جنت کی ذکر آئے گا، ایک تو نہروں کے بارے میں آئے گا، تجری من تحتها الانہار، جو باغات کے نیچے سے نہریں بہیں گی، اور تکیوں لگائے
تکیوں کے اوپر مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے, تکیوں پہ ٹیک لگائے, یہ ضرور آئے گا جہاں کہیں جنت کی نعمت آتی. تو کیوں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں انسان جو مجالس بٹھاتا ہے نا, اللہ کو بھول کے وہاں پر غیبت ہو رہی ہے, برائیاں ہو رہی ہیں, شراب نوشیاں ہو رہی ہیں, آوارہ گردی ہو رہی ہے, وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی تم اس مجلس کے لیے مجھے بھول رہے ہو, میری عبادتوں کو چھوڑو, ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر مجلسوں کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہے ہو. ویسے ہوتے ہیں نا ڈرائنگ روم ٹاکس, وہاں سے کوئی اٹھ نہیں چاہتا, مزہ آتا ہے نا اس میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مثال دے کے بتائے تم کون سی مجلس بٹھا سکتے ہو دنیا میں, تمہاری تو گفتگو بھی بیکار ہوتی ہے. تم تو آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیسے گفتگو ہماری ہوتی ہے اور جنت کی گفتگو کیسی ہوگی. تو یہاں پر متقابلون جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائے, آمنے سامنے, جو جتنی بھی بڑا سرکل ہوگا آمنے سامنے ہوگا اور ایک دوسرے کو سن پائے گا انسان. سبحان اللہ. اور کسی کی طرف توجہ کیسے ہوتی ہے, یا تو کوئی عنایت ہوتی ہے, بذریعہ عنایت جیسے کوئی بینیفٹ دے رہے ہیں آپ, اور یا پھر مودت یعنی کہ محبت کے ذریعے سے آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو متقابلون ہے نا, یہ مقابلۃ التقابل کے معنی میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کی ہے. توجہ کس طرح سے ہو رہی ہے کہ بذریعہ عنایت یا پھر بذریعہ مودت ہو رہی ہے, محبت کے ساتھ کسی کی طرف ہم جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ خندہ پیش, آپ ایک مجلس سے بیٹھے, اگر آپ سوچیں آپ غصے میں بیٹھے ہیں کیسے لگے گا, وہ مجلس کا مزہ نہیں کرکرا ہو جائے گا. اور سب لوگ ہنسی مذاق کریں, ایک بندہ وہاں پر بڑا سیریس بیٹھا ہوا ہے, اس کو اب بھائی آپ کا من نہیں کر رہا ہے وہ مجلس میں پارٹ آف دا مجلس رہنے کا, آپ اٹھتے بھی نہیں ہے وہاں سے, آپ اٹھ کے چلے جائیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. بیٹھیں گے تو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں اینگری, میں اس مجلس میں ہوں لیکن میں اس مجلس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی ہوں. تو یہ نہیں ہوگا وہاں پر, مودت ہوگی, ایک دوسرے کی طرف عنایت ہوگی, وہاں پر کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہی نہیں ہوگا وہاں پر, کیونکہ ویسی گفتگو ہی نہیں ہوگی. قرآن مجید میں بارہا جو جنت کے پلنگوں اور ان کے مجالس اور ان کے اجتماعی محفلوں کی جو اتنے بہترین عمدہ تاریخ ہوئی ہے نا, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہشت کے نعمتوں اور لذتوں میں کیا ہوگا. اس میں سے ایک لذت یہی محفل انس ہے اور یہی محبت ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے. اچھا وہاں پر بیٹھ کے بات کیا ہوگی, موضوع سخن کیا ہوگا ان لوگوں کا, یہ نہیں پتا کسی کو, یہ کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے. بس یہ ہوا ہے کہ کیا وہاں پر کوئی اصول معرفت کی بات کریں گے, اسماء الحسنی کے بارے میں بات کریں گے, پھر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی, وہاں پر کوئی کلام ہی چل رہا ہوگا, یہاں پر کوئی سنگنگ چل رہی ہوگی, واللہ عالم کیا ہوگا. یعنی کہ جیسے ہم نے بہت ساری چیزوں میں پڑھا ہے کہ درختوں میں سے کوئی دھن جاری ہوگی اور سب لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے, تو یہ نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہوگا. لیکن جو دوسری نعمت ہے, پہلی نعمت تو یہ بیان ہوگی متقین علیہم متقابلین, یہ دو چیزیں. علی سرور موضونہ, یہاں پر جو تختوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے تار اس طرح سے بنے ہوں گے, اور وہاں پر متقین علی متقابلین, وہاں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ پہلی نعمت ہے. دوسری نعمت کیا بتائی گئی, یطوف علیہم ولدان مخلدون, کہ کیا ہوگا, یطوف یعنی گردش کر رہے ہوں گے, علیہم ان پر, ولدان لڑکے, مخلدون ہمیشہ رہنے والے. اچھا یہ جو ہے نا نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے, ان کے آس پاس پھرے گے. مخلدون سے مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ رہنے, جیسے ہم نے یوزلی دنیا کے اعتبار سے ہم کیا سمجھتے ہیں, کام والی آپ نے رکھ لی ہیں, اب اس کو بچپن سے لا کے گھر میں پال لیا تو ہمیشہ ہی ہمارے گھر میں رہ رہی ہے. یہ مخلدون جو ہمیشہ رہنے والے کا جو ترجمہ ہے نا, یہ ترجمہ سے آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ مخلدون سے کیا مراد ہے. اصل جو اس کا خلد جو ہوتا ہے نا, جو خلود کہتے ہیں, خوف لام دال, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خلود سے جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے, جو نعمت آئی ہے نا جنت میں ہمیشہ کے جنت میں رہیں گے وہ لوگ, تو اس سے کیا مراد ہے. اس کے بعد جو دوسری نعمت اب یہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ ایسے نوجوان جو ہمیشہ جوانی کے بانک پن اور اس کی تازگی سے بہراور رہتے ہیں, ان کے ارد گرد پیش رہیں گے. کیوں رہیں گے, یطوفو کہتے ہیں, طواف کے معنی میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. الطوف تا واو فا, الطوف کے معنی میں کسی چیز کے گرد چکر لگانے اور گھومنے کے ہے. یطوف کا مادہ کیا ہے طواف سے, اس سے ان کی مستقل خدمت کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں یہاں پر وہ لوگ جو بیٹھے ہیں نا آ کے آپ کے خدمت میں, وہ یطوف طواف آپ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے طواف کیسے کرتے ہیں, آپ لگے رہتے ہیں وہاں پر, دیر از نو ریسٹ. آپ طواف کے دوران میں 5 منٹ بیٹھوں گی ایسے نہیں, آپ ایک دھن میں لگے رہتے. گرد گھومنا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اطراف میں گول 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 گھوم رہے ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں وہی رہیں گے, بھاگ بھاگ کے چکر لگائیں گے. کبھی فروٹ لا رہے ہیں, آگے کی آیتوں میں کبھی فروٹس لا رہے ہیں, کبھی گوشت لا رہے ہیں, کبھی شربت لا رہے ہیں, کبھی شراب لا رہے ہیں, مطلب خدمت میں لگے ہوئے, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں نا. تو اس کو کہتے ہیں, آپ آگے جا کے جب عذاب کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ کیسے جہنمیوں کے اوپر کیسے عذاب ہوگا, کہ وہ گرم پانی کی طرف وہ لوگ جائیں گے, وہ پیئیں گے, پھر آئیں گے, پھر بہت ہی سخت عذاب کے لیے بھی
ایسے ہی بیان کیا گیا ہے. تو خلد جو ہوتا ہے خوف لام دال یہ مخلدون کو سمجھنے کے لیے خلد کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ الخلود جو ہوتا ہے کہ معنی کسی چیز کے فساد کے عارضہ سے پاک ہونے اور اپنی اصل حالت پر قائم رہنے کے ہے. مثلا جیسے کہ خوالدن کہتے ہیں، خوالد کیسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ چولہے کے ان 3 پتھروں کو جن پر دیگ چڑھائی جاتی. اب کیوں کہتے ہیں وہ اس کو؟ کیونکہ وہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں ایک بہت لمبے ٹائم تک، وہ ہٹتے نہیں ہیں آپ اس کو پکانے تک. تو اپنی اصل حالت کے اوپر اگر کوئی چیز رہے بہت لمبے عرصے تک تو عرب اس کو ایسے یوز کرتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی خوالدن جب کہے یا خلود کہتے ہیں تو پھر اپنی اصل حالت. یہ امپورٹنٹ ہے کہ اصل حالت کو تبدیل نہیں ہو رہے. مخلدون کی تعبیر میں کیا ہے کہ اس میں تمام اہل بہشت جو ہے نا، اہل بہشت جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی جوانی، ان کی نشاط، ان کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں نا، یہ بچے وہ اسی عمر میں رہیں گے. اگر سمجھے 14 سال کے ہے، کتنا انرجیٹک بچہ رہتا ہے نا 14 سال کا، اپنے گھر میں بھی 12 15 14 سال کے بچے بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں. آپ کو کچھ بھی ایک بار بولو پھٹاک سے جائیں گے پانی لائیں گے، وہ تھکتے نہیں ہیں وہ لوگ. تو وہ جو جنتی بچے ہوں گے وہ اتنے فریش اور اتنے انرجیٹک رہیں گے اور ان کے انرجی لیولز کبھی نہیں کم ہوں گے، وہ اسی عمر میں ٹھہر جائیں گے. جوان ہے تو جوان ہی رہیں گے. یہ ہے مخلدون، ہمیشہ رہنے والے، یعنی ان کی جو ان کے اندر جتنی بھی صفات ہے وہ کبھی بھی ڈھلیں گی نہیں. اسی وجہ سے اس کو مخلدون کہا گیا. اچھا یہ نوجوان بچے کون ہوں گے یہاں پر جو ہے؟ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اہل دنیا کے وہ فرزند ہیں جو بلوغ سے پہلے انتقال ہو گئے. جو دنیا والے بچے ہوتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کوئی نیکی یا برائی نہیں کی، اس لیے اللہ کے کرم اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کرم کیا کہ ان کے اوپر یہ ہوا کہ وہ جو جتنا یہ جو مقربین بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان کے بارگاہ الہی میں ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مصروف کر دیا. جو دوسری تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کے بچے ہیں جو بے گناہ ہونے کی وجہ سے اس مرتبے پر فائز ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس مرتبے کے اوپر فائز کر دیا کیونکہ مومنین کے بچے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہوں گے. تو یہ دوسری تفسیر ہے. اور جو ایک تیسری مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جنت کے خدمت گزار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ وہ گردش کر رہے ہوں گے ان پر لڑکے. ولدان کہتے ہیں ولد سے آتا ہے، ولدان کہتے ہیں بچوں کو. تو اچھا ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، 12:10 ہو رہے ہیں. چلے اس کو کل کر لیتے ہیں. مجھے آج اور 5 آئے تھے، بلکہ یہ ختم کرنا تھا مجھے مقربون کا، لیکن آج ہو نہیں پایا. تو